اگر نماز، ذکر، تلاوت، عبادت ہو بھی جاوے تو سوال تو سب سے پہلے اس کا ہے کہ معاملات کے ذریعے سے جو حقوق مارے جا رہے ہیں، ساری عبادتیں حق والے لے اڑیں گے تو یہ عبادات سے تو یوں صفر ہو گیا، اور معاملات میں جو احکام توڑے ہیں، کیونکہ معاملات میں دو حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندے کا حق ہے۔ کمانے اور خرچ کرنے میں ایک سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ میرے حکم کے مطابق کما رہا ہے یا نہیں، اور دوسرا حق یہ ہے اللہ کا کہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے کہ نہیں۔ پھر خرچ کرنے میں بھی کہ خرچ کرنے میں اللہ کا حکم بندوں کے حقوق کا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر معاملات میں حکم توڑے گئے تو عبادات تو جتنی ہیں وہ تو بندے لے اڑیں گے حق کے، اپنے حق کے بدلے میں۔ پھر سوال اس کا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہر سمجھتے تھے لوگ تھوڑا سا حرام کھانے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلا سوال میرے نزدیک عبادات سے پہلے مسئلہ معاملات کا ہے، کیونکہ طہارت نماز سے پہلے ہے، طہارت نماز سے پہلے ہے۔ دیکھو میرے دوستوں، طہارت یہی نہیں ہے کہ غسل کر لیا، وضو کر لیا، نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدن کے خون کا پاک ہونا، سود سے، جھوٹ سے، غبن سے، دھوکے سے، اس سب کا پاک ہونا، یہ بھی ظاہری طہارت ہے، یہ بھی ظاہری طہارت ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ، معاملات کو حکم پر لاؤ، کیونکہ طہارت عبادت سے پہلے ہے۔ معاملات کو حکم پر لاؤ۔ سود کا ایک لقمہ خدا کی قسم سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندگی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ وہ حرام ہے، یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ دوسرا، یہ حرام کی وہ شکل نہیں ہے۔ ہماری بات یاد رکھیو، کسی چیز کے حرام ہونے کی بنیاد، کسی آلے کے حرام ہونے کی بنیاد وہ مصنوعات اور ٹیکنالوجی پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اس کام میں پوری مہارت ہے کہ وہ مسلمان کو آلات محرمات اتنی نئی شکل سے بنا کر پیش کرے گا کہ پچھلے کسی زمانے میں وہ شکل اس حرام کی کہیں نہیں ملے گی۔ لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ حرام تھا، یہ حلال ہے، حالانکہ دونوں کا خدا کی قسم مقصد ایک ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، شکل کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ سوال اس کا ہے کہ اس حرام آلے سے کیا چیز تیار کی جا رہی ہے۔ اگر وہ چیز اس سے پہلے اس کے بغیر تیار کی جاتی تھی تو اب صرف اس کے تیار کرنے کا طریقہ بدلا ہے، حرام اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی لیے حدیث میں بہت تاکید سے فرمایا، بہت تاکید سے، الحلال بین والحرام بین۔ یہ جو مشتبہات ہیں یہ کیا چیزیں درمیان میں، کہ یہ درمیان میں جو چیز ہے یہ حرام کی وہ شکل ہے جس کو معروف طریقے سے بدل دیا گیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حالانکہ کام دونوں کا ایک ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، تقوی کے بغیر تو مسلمان زندگی کے کسی شعبے میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔
اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تقوی کے بغیر یہ کوئی برکت، کوئی نصرت، اللہ کو کوئی وعدہ اپنے لیے پورا نہیں کرا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں محض تقوی پر کیے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پہلا وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ ہم متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، چاہے ساتوں آسمان زمین ملا دیے جاویں، ان کے درمیان ایک آدمی کو بند کر دیا جاوے اور وہاں اس کو حرام کا موقع دیا جاوے اور یہ بچ کر بھاگنا چاہے، تو اللہ ساتوں آسمان زمین سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ اللہ نے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نکلتے چلے گئے، سارے دروازے بند تھے، اگر بیٹھ جاتے کہ حرام سے بچنے کا موقع نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حرام سے بچنا چاہتا ہے راستے اس کے لیے کھلتے ہیں۔ یہاں تک زمانے میں طے ہو گیا ہے کہ کیونکہ حالات ایسے ہیں اس لیے ارادہ ہی نہ کرو حرام سے بچنے کا، کہاں تک بچیں؟ پہلا وعدہ تقوی پر یہ ہے کہ ہم نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ تم ایک دفعہ بچو گے تو ہم تمہیں بچا کے تمہیں کامیاب کر دیں گے، کہ نہیں، ہم تمہارے تقوی کا امتحان لیں گے۔ تقوی کا امتحان یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانا ہے کہ دیکھیں وہاں جا کر ایسا تو نہیں کہ جیل سے تنگ آ کر واپس حرام کی طرف آویں، کہ نہیں، میں اس حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، چاہے جیل مل جاوے۔ رب السجن احب الی، کہ جیل زیادہ پسند ہے مجھے اس حرام سے۔ جیل میں دعوت دیتے رہے آنے والوں کو، اللہ کی توحید کی دعوت پہلے دی، اور خواب بیان کرنے والوں خواب